السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، وزن بھی پڑھے اور سننے والے بھی پڑھیں، یہ بہت ہی زبردست دعا ہے اور بہت ہی زبردست عقیدے کی بات اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے بھائیوں تک اس کی ذرا تفصیل بیان کروں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، اس کامل پکار اور قائم ہونے والی صلات کے رب، یعنی تیرے لیے یہ صلات اب قائم ہونے والی ہے، کھڑے ہونے والی ہے، صرف تجھے پکارا جائے گا، تیرے سامنے رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے۔ اے ہمارے مالک، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ اور یہاں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوسیلہ عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ جب مؤذن اذان کہے، ساتھ ساتھ وہی الفاظ دہرائے جائیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگی جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ الوسیلہ کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت میں، جنت الفردوس میں ایک بلند ترین مقام ہے، ایک جگہ ہے، گویا ایک محل ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ بندہ میں ہوں گا۔ تو میرے لیے جو اللہ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، یہ جو محل ہے، یہ جو زبردست قسم کی جگہ ہے الوسیلہ، یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تو اس کے اوپر میری شفاعت یعنی قیامت کے دن واجب ہو جائے گی، گویا واجب ہو گئی۔ تو غور فرمائیے اس میں کتنی عقیدے کی باتیں ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت اور شفقت اور دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ وہ والی دعا جو ہم جس کو صلاۃ و سلام کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اسی طرح یہ نہیں۔ تو یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، بالکل شرک کا رد کرنے والی یہ دعا ہے، کیونکہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ کوئی بیٹا بناتا ہے، کوئی نور کا ٹکڑا بناتا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، نبیوں کے واسطے وسیلے، اور بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح کے شرک وہ کرتا ہے۔ تو اس آخری امت کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ یہ شرک اور کفر کا کلا کما ہو جائے، اور یہ جب دعا پڑھو گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو یہ بات ذہن میں آئے گی کہ ہم نبی سے اپنے لیے دعائیں مانگنے والے نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے اپنے مالک سے دعائیں مانگنے والے ہیں، اور ہمارے نبی بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان جنت نہیں جا سکتا اپنے عمل کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ تو فوراً صحابہ کا دھیان آپ کی طرف گیا، کیونکہ آپ کا عمل بہت زیادہ تھا، اور صحابہ دیکھ رہے تھے، حیران بھی ہوتے تھے اتنا زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکتا ہے۔ تو فوراً کسی صحابی نے جرأت کی اور کہا کہ انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے ہیں؟ تو فوراً نبی علیہ السلام نے بغیر کسی سوچے، کیونکہ یہ عقیدہ ہوتا ہے، جب عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں بالکل ایک جو جواب ہوتا ہے بڑھ کر زبردست ہوتا ہے۔ فرمایا بالکل ہاں، میں بھی، ہاں یہ اور بات کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ لے گی، اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں جنت میں۔ یاد رکھیے، ہمارا مالک اور خالق جو ہے بہت ہی زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ الوسیلہ وہ جگہ ہے، ایک مقام ہے۔ تو پھر ایک اور موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جب مجھے اوپر لے کے گئے تو عام مومنین کے گھر دکھائے، میں نے بڑی تعریف کی، بڑے خوبصورت گھر تھے مومنوں کے، وہاں اللہ نے جو تیار کر کے رکھے ہوئے۔
پھر انہوں نے کہا کہ اور اوپر چلیے، اور اوپر گئے تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت مکانات، محلات مجھے دکھائے گئے۔ تو میں نے کہا یہ کن کے مکانات ہیں، محلات ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ شہداء کے ہیں، یعنی حیثیت ان کے ہوں گے ایک سے ایک بڑھ کر۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اور اوپر گئے اور ان شہداء کے گھروں سے بھی زیادہ ایک اچھا محل میں نے دیکھا۔ تو میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر چھوڑو میں ذرا اندر داخل ہو جاؤں۔ تو دونوں فرشتوں نے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، جیسا ہی وہ پورا کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ سارے صحابہ کرام کا تھا۔ اور جب ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو اگلے دن صبح جو پہلی صلاۃ فجر میں ادا کی گئی، اس کے بعد عمر بن خطاب نے لوگوں کو خطاب کیا، یہ بات یعنی خلافت کے بارے میں بتانے کے لیے۔ پہلی بات یہی کہی کہ دیکھو میرے بھائیوں، جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی جگہ سے بہتر جگہ چلے گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر سمجھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یعنی کس طرح میں کہتا ہوں حکمت اور دانائی کے اندر ڈوبے ہوئے یہ الفاظ تھے، اور زبردست قسم کا خطبہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ دیکھو قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی۔ گویا یہ تعلیم دے رہے تھے کہ دیکھو یہ کتاب ہمارے اندر موجود ہے۔ اور یہی بات انہوں نے یہ کہی تھی جب نبی علیہ السلام نے زندگی میں کہا تھا کہ لاؤ کاغذ پینسل میں تمہیں ایسی بات لکھواؤں کہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کہہ چکے تھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور ایک میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس پر عمل، یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر سخت بیماری کا معاملہ تھا، سخت تیز بخار تھا، کبھی چادر ڈالتے تھے، کبھی اتارتے تھے، کبھی پانی اوپر ڈلواتے تھے۔ ایسے موقع کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ لوگوں یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی گویا نبی علیہ السلام بتا چکے ہیں پہلے، تو اب ان کو مزید تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے جب غشی طاری ہوگی، پھر جب ہوش میں آئے تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں جو کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے گویا تصدیق کر دی کہ عمر بن خطاب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر ایسا ہوا تھا زندگی کے اندر، وہ جو نبی علیہ السلام نے اپنے جوتے دے کے ابو ہریرہ کو باہر بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کی گہرائی سے پڑھے گا اور یعنی اس پر قائم رہے گا، وہ ضرور آخر جنت میں جائے گا۔ تو پہلے آدمی ہی عمر بن خطاب ملے، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ واپس چلو۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کو عمل کرنے دیجئے، بات تو اپنی جگہ یعنی سچی ہے، حقیقت ہے، اور اگر صرف یہ بات بتا دی تو ظاہر بات ہے پھر وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اسی پر وہ بھروسہ کر کے۔ تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا نہیں نہیں یہ بتانا ضروری ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، دوبارہ نہیں بھیجا اس طرح کا پیغام لوگوں تک۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، شفقت فرمائی انسانوں کے اوپر، اور ہماری زندگی میں یہ بات راز یعنی کھل گیا، اور یہ بات ہم تک پہنچ گئی، صحابہ کے ذریعے پہنچ گئی یہ چیز۔ تو یہ چیزیں ہیں ساری، یہ ساری بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ہستی ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو محبوب ترین دعا ہے، جو بھی آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جو بھی دعا ہے وہ مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو، لیکن ہمارے لیے یہ ایک امتحان کا معاملہ بن گیا کہ اب ہمارے لیے سب سے پیاری دعا کون سی ہونی چاہیے۔ تو ہر مومن کا انتخاب یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پیاری دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہے ہماری سب سے پیاری دعا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ
ہمیں نبی علیہ السلام سے ہر رشتے سے زیادہ پیار ہے، محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے اور اللہ کے دین کو سچائی کے ساتھ پہنچایا ہے، اور اس کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مصائب سے گزرے ہیں، لیکن کسی لمحے ایک بال برابر کمی نہیں دکھائی، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مالک سے چونکہ محبت ہے، اپنے رب سے محبت ہے، تو ہمارے مالک اور خالق کی جو بھی فرما برداری کرتا ہے، حکم مانتا ہے، وہ ہمیں محبوب ہے، ہمیں پیارا ہے، ہمارا دوست ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس سے وسیلے سے لوگوں نے اس طرح دعا مانگنا شروع کر دیا، ان مولویوں اور پیروں نے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے فلاں کے وسیلے سے دعا قبول کر، فلاں کے حق سے، فلاں کی حرمت سے یہ دعا میری قبول کر۔ یہ خالص مشرکانہ دعا ہے، اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، قرآن کا انکار ہو جاتا ہے اس طرح دعا مانگنا کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں۔ اور جس طرح یہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا کہ اس طرح دعا مانگنا اے عبد القادر جیلانی، اللہ کے واسطے، شیئن للہ، اس طرح مجھے دے، تو یہ بالکل مشرکانہ طریقہ اس نے کہا ہے، اور یہ شرکیہ اور شرک ہے یہ، اس سے بالکل اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جہاں پکارنے سے یا رسول مدد اور یا علی مدد پکارنے سے اعمال برباد ہو جائیں گے، 11ویں کھانے سے اور 10 محرم کی سبیل لگانے سے، کھانے کھلانے سے، کھچڑے کھلانے سے اعمال برباد ہو جائیں گے، 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنا اور کھانا کھلانا اعمال برباد ہو جائیں گے، تعویذ پہننے سے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اسی طرح چادر چڑھانا، گنبدوں کی پوجا کرنا، بتوں کی مورتیوں کی پوجا کرنا، گھوڑے کی پوجا کرنا، گائے کی پوجا کرنا، تو یہ سارے مشرکانہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جنت حرام ہو جائے گی، جہنم لازم ہو جائے گی۔ یہ دو موجبتان کہا نبی علیہ السلام نے کہ دو واجب کرنے والی چیزیں، لازم کرنے والی چیزیں، فرض کرنے والی چیزیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی ہیں؟ فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، یعنی لازم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ احسان کرتا ہے۔ اور جو شرک کی حالت میں مرا، بال برابر شرک ہے، کوئی پکار کا شرک، واسطے وسیلے کا شرک، قبر پرستی کا شرک، گنبد پرستی کا شرک، وطن پرستی کا شرک، اور جس طرح مسلک پرستی، پیر پرستی، امیر پرستی، جو بھی شرک لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، ذرا سا بھی شرک لے کے جائیں گے تو جہنم لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔